جیسے آپ نے کہا کہ بعض ایسے لوگ بھی ہیں ہماری جماعتوں کے اندر بھی جن کا سرا جو ہے کہیں نہ کہیں جا کے خوارج سے مل جاتا ہے، تو یہ معاملہ اور زیادہ خطرناک ہو سکتا ہے، اس لیے اور ہوا بھی ہے کئی جگہ. خطرناک تو ہے. اس وقت جماعت اہل حدیث جتنے فتنوں کا شکار ہے، دنیا کی کوئی مسلم جماعت اتنے فتنوں کا شکار نہیں. اس بات کو سمجھ لیں. سب سے زیادہ جماعت اہل حدیث فتنوں کا شکار ہے، اور اس میں وجہ یہ ہے کہ ہر آدمی مفتی ہے. سمجھ رہے ہیں؟ ہر آدمی مفتی ہے، ہر آدمی علامہ بنا ہے، ہر آدمی ہر چیز کا حل جانتا ہے، جبکہ یہ نہیں ہونا چاہیے. بھائی صحابہ کرام کے دور میں عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ کے پاس کوئی مسئلہ پوچھنے آیا تو کہتے نہیں جاؤ ابن عمر کے پاس چلے جاؤ. ابن عمر کے پاس گئے تو انہوں نے کہا نہیں جب فلاں کے پاس چلے جاؤ، میں نہیں بتاؤں گا، فلاں زیادہ بہتر جانتا ہے. یہ تواضع ہونا چاہیے علم کے مسئلے میں. اب جہاں تک فرقوں کو سمجھنے کا مسئلہ ہے کون سی کتابیں، تو اس سلسلے میں عقیدے سے متعلق جو کتابیں ہیں جیسے فتح المجید ہے، یا علامہ ابن تیمیہ کی وہ ہے عقیدہ واسطیہ ہے، اور اسماء و صفات کے باب میں اصل یہ فرقے آتے ہیں. تو عقیدہ واسطیہ کی اگر شرح اردو زبان میں آپ لے لیتے ہیں تو اس میں بہت کچھ چیزیں مل سکتی ہیں. پھر مفصل کتابوں میں عقیدہ تحاویہ ہے یا دوسری کتابیں ہیں، ان کو پڑھا جا سکتا ہے. لیکن مختصر رسالے میں عقیدہ واسطیہ اگر کسی عالم سے ایک بار پڑھ لیں تو میں سمجھتا ہوں وہ زیادہ مفید. سننا بہت اہم کتاب ہے، بہت قیمتی کتاب ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہر آدمی اس کو سمجھ نہیں پاتا ہے. اس لیے کسی عالم سے، بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ جماعت اہل حدیث کی ساری مسجدوں میں سال میں ایک دورہ شرح السنہ کا ہونا چاہیے. ہر سال دورہ کر کے بار بار الگ الگ عالم کو بلائیں، اس کی ریکارڈنگ ہو، اس کی تفریق کی جائے، باقاعدہ اس کو پوائنٹ کی شکل میں لوگوں کو دیا جائے. شرح السنہ بہت قیمتی کتاب ہے، اور شرح السنہ کے دروس ہمیشہ ہونے چاہیے. شیخ عبد السلیم رحمہ اللہ کے تعلق سے کسی غالب اکیڈمی میں ایک سیمینار ہوا تھا. آپ بھی وہاں تشریف فرماتے ہیں اور باقی دہلی یونیورسٹی اور دیگر جگہ کے پروفیسران حضرات بھی، تو وہاں بھی آپ نے کچھ اہم نکات کی طرف اشارہ کیا کہ جو ہمارے سرکار سالین ہیں، یا ابھی جو پچھلے 100-150 سال یا 50 سال کے اندر جو علماء ہمارے گزر چکے ہیں، تو ان کے تعلق سے کچھ کام جو لٹریچر ان کے اس پہ ہونا چاہیے تھا اور لٹریچر آنا چاہیے تھا، اس حساب سے نہیں ہو پایا جس طرح سے آنا چاہیے تھا. اسی طرح شیخ میں نے اور بھی ریکارڈنگ آپ کی دیکھی تھی، جو میرا خیال ہے مہاراشٹر میں کہیں آپ نے یہ بات کہی تھی علامہ داؤد راز لہلوی کے تعلق سے. تو شیخ اس پہ مطلب ابھی کیا کام ہو رہا ہے یا کیا امکانات؟ دیکھیے میں آپ کو بہت درد بھری کہانی سنا سکتا ہوں اس پر، اس کے علاوہ کچھ نہیں کر سکتا. کام جن لوگوں کا ہے، اگر وہ اس بات کو محسوس نہیں کرتے کہ یہ ہمارا کام ہے، تو نتیجہ وہی ہوگا کہ آپ آج اکیلے سوال کر رہے ہیں، کل 10 لوگ سوال کریں گے. جس حد تک ممکن ہو سکتا ہے اس حد تک اس کو کیا جانا چاہیے. لیکن مسئلہ یہ ہے نا کہ ہماری مشکل کیا ہے، ہمارے سر پہ اتنا بڑا بوجھ ہے کہ اگر ہم سال بھر نہ دوڑتے رہیں تو اس بوجھ سے ہمارا سر پھوٹ جائے گا. ہم مزید بوجھ لے کر کے نہیں چل سکتے. اس بات کو سمجھنا ہوگا. ہر چیز کی ایک مجال ہے، ہر چیز کی ایک ذمہ داری ہے. جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے، میں نام نہیں لوں گا بیکار میں واویلا ہوتا اس سے، جن لوگوں کی یہ ذمہ داری ہے ان کو لجنہ بنانا چاہیے. اور ہم جیسے لوگ اگر بجٹ کے مسائل ہیں، کچھ علماء کی فراہمی کا مسئلہ ہے، کتابوں کی فراہمی کا مسئلہ ہے، اس کے لیے ہم پورا تعاون کرنے کو تیار ہیں. لیکن مسئلہ یہ کہ اس طرح کی چیزوں میں سیمینار ہیں، کانفرنسیں ہیں، کر کے مقالات جمع کیے جاتے ہیں. اس پر ایک بڑا پروجیکٹ بنتا ہے، خرچ ہوتا ہے، اور اس طرح کی چیزوں کو وہی لوگ کر سکتے ہیں جن کی ذمہ داری ہے. میں اپنے طور سے ان لوگوں سے بات کرتا رہا ہوں، کرتا رہوں گا. اور بہرحال ہر چیز کا ایک دور ہوتا ہے، کبھی تنزلی ہوتی ہے، کبھی عروج ہوتا ہے. انشاءاللہ دور پھر آئے گا. ہمیں نا امید نہیں ہونا چاہیے.